ہمارا نظام تعلیم علم کوئی عام شے نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کی موجودگی میں کوئی بات پنہاں نہیں رہتی اور کوئی راز پوشیدہ نہیں رہتا۔ علم کی وجہ سے زمین کی گہرائیوں، کائنات کی پہنائیوں اور آسمان کی وسعتوں کی حقیقت انسان کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے۔ اس علم سے نئی نسل کو بہرور کرنے کے لیے جو نظام میں اپنایا جاتا ہے وہ نظام تعلیم کہلاتا ہے۔ تعلیم دینے میں نظام تعلیم، امتحانی نظام اور طریقہ تدریس سب ہی بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، علم نور ہے اور میرا نور ہے۔ ہر قوم کی سوچ کا ڈھب ہوتا ہے، اپنی روایات، رسم و عقائد، مذہب، فکر اور نظریات ہوتے ہیں۔ کسی بھی قوم کا نظام تعلیم اس کی سوچ، فکر اور نظریات کی ترجمانی کرتا ہے، اور نظام تعلیم اس طرز کا ہونا چاہیے کہ اس سے قوم کے نظریات، عقائد، مقاصد اور سوچ کو ترغیب ملے اور وہ پھل پھول سکے۔ نظام تعلیم اقوام کی زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور قوم کی ترقی اور خوشحالی کا انحصار نظام تعلیم اور نصاب پر ہوتا ہے۔ نصاب تعلیم اور نظام تعلیم دونوں کو قومی اور ملی جذبات کی ترجمانی کرنی چاہیے۔ شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہیں بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ کسی بھی ملک میں رائج نظام تعلیم اس قوم کی ضروریات اور اس کے نظریات و عقائد کے مطابق ہوتا ہے، مگر افسوس کہ ہمارے ہاں ابھی تک 1834 میں قائم کیا گیا لارڈ میکلے کا نظام رائج ہے۔ اس نظام کا واضح مقصد مسلمانوں کو انگریزوں کے استعمال کے قابل بنانا تھا۔ اس بات کا اظہار لارڈ میکلے نے واضح طور پر ان الفاظ میں کیا: اس نظام کا مقصد ایسے مسلمان پیدا کرنا ہے جو اپنی نسل اور رنگ کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں مگر ذہنی طور پر انگریز ہوں۔ دراصل تعلیم کا مقصد کسی بھی قوم کے افراد میں شعور بیدار کرنا اور ان کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے انگریزوں کا مقصد یہ نہیں تھا، ان کا مقصد تو مسلمانوں کو اپنی اعلیٰ روایات سے منحرف بنانا تھا تاکہ وہ کلرکوں کا ایک ایسا گروہ تیار کر پائیں جو برطانوی انتظامیہ کے ہاتھ میں کٹ پتلی کے طور پر کام کرے۔ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انگریز اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے۔ نظام تعلیم کی تبدیلی سے لوگوں کے دلوں میں بھی تبدیلی آئی۔ مسلم مکابرین اور اہل نظر تو بہت پہلے ہی سے اس کی حقیقت کو جان چکے تھے۔ مولانا شبلی نعمانی کا کہنا ہے: انگریزی تعلیم حاصل کرنے والا نہایت مہمل فرقہ ہے، یہاں بس خالی کوٹ پتلون کی نمائش کے سوا کچھ نہیں۔ اور اکبر الہ آبادی نے بجا فرمایا تھا کہ نظر ان کی رہی کالج میں بس علمی فوائد پر، گرا لیں چپکے بجلیاں دینی عقائد پر۔ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے جدید تعلیم کے لیے علی گڑھ قائم کیا۔ ان کا بھی کہنا ہے: تعجب ہے کہ جو لوگ تعلیم پاتے جاتے ہیں اور جن سے بہتری کی امید تھی وہی مادہ پرست اور بدترین قوم ہوتے جاتے ہیں۔ گویا یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہمارا موجودہ نظام تعلیم ہماری روایات اور ضروریات پر پورا نہیں اترتا۔ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے، اس میں رائج نظام تعلیم کو طلباء اور قوم میں اپنی نظریاتی تحفظ کا جذبہ بیدار کرنا چاہیے، مگر افسوس ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تعلیمی مقاصد کا تعین کیا گیا اور نہ ہی نظام تعلیم کو اسلامی خطوط پر استوار کرنے کے متعلق کسی نے سوچا۔ بہت سے تعلیمی کمیشن اور بورڈ بنے اور بہت سی اصلاحات کرنے کی کوشش کی گئی، مگر اس سب کا کچھ خاص فائدہ نہ ہوا۔ البتہ اسلامیات کو لازمی مضمون کا درجہ ضرور دے دیا گیا۔ ایک ایسا نظام جس کی بنیاد انگریز نے رکھی اور جس کا مقصد اسلام سے دوری پیدا کرنا تھا، اس میں اسلامیات کو لازمی مضمون قرار دینا مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگا دینے کے مترادف ہے۔
اس بات پر اکبر الآبادی نے یوں طنز کیا: نئی تعلیم میں بھی مذہب تعلیم شامل ہے، مگر یوں ہی کہ گویا آب زمزم میں داخل ہے۔ مسجدیں سنسان ہیں اور کالجوں میں دھوم ہے، مسئلہ قومی ترقی کا مجھے معلوم ہے۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ نظام تعلیم میں بہت سی تبدیلیاں لائی جائیں، کیونکہ ہمارا نظام نہ تو ہماری مذہبی ضروریات پورا کرتا ہے اور نہ ہی ہماری دنیاوی اور مادی ضروریات پورے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ عصر حاضر کے ایک مفکر کا کہنا ہے: ہم مادی ترقی کی خاطر ہمیشہ سے تعلیم کا شور مچاتے رہے ہیں، مگر ہماری ساری کوششیں کتاب خواں بنانے میں صرف ہوئی ہیں۔ ہم نے اچھے انسان اور اچھے مسلمان بنانے کی کوئی فکر نہیں کی۔ موجودہ نظام تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے اس کے نقائص کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے، اور بعد ازاں ہمیں چاہیے کہ اس کمی کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ ہمارا نظام تعلیم بے مقصد ہے، اس لیے ضروری ہے کہ نظام تعلیم کے مقصد کا تعین کیا جائے، اور یہ مقصد واضح طور پر اچھے مسلمان بنانا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ہم اپنے نظام تعلیم کی تشکیل نو کریں اور اسلامی تعلیمات کو باقاعدہ نصاب کا حصہ بنائیں، تاکہ نہ صرف طلباء پڑھنا لکھنا سیکھیں بلکہ اپنے مذہب اور مقصد زندگی سے بھی آگاہی حاصل کریں۔ نظام تعلیم کی انہی کمزوریوں کی بنا پر یہ آج تک فرسودہ ہے اور جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں۔ اس کے بہت سے مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا تعین کر لینا چاہیے کہ ہمارے نظام تعلیم کا مقصد ایک سچا اور پکا پاکستانی اور مسلمان بنانا ہے، جو غیروں سے مرعوب نہ ہو بلکہ اسلامی اقدار کا آئینہ دار ہو اور ان صفات سے لیس ہو کر ملک و قوم کی خدمت کرے۔ ہمارے ملک میں نظام تعلیم اس لیے بھی فرسودہ اور زوال کا شکار ہے کیونکہ ہم نے آج تک اس میں کوئی نئی تبدیلی اور سوچ لانے کی کوشش نہیں کی۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن ہمارا نصاب ابھی تک 20ویں صدی کے واقعات سے آگے ہی نہیں بڑھا۔ سائنسی تعلیم گو طلباء کو دی جا رہی ہے، لیکن جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں، اور نہ ہی انفراسٹرکچر ہے۔ مثلاً لیبارٹریوں اور لائبریریوں کی کمی ہے اور تحقیقی اداروں کی کمی ہے۔ نظام تعلیم کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس بات کا تعین کریں کہ ہر سال کتنے طلباء کو میڈیکل، انجینئرنگ، اقتصادیات، انتظامیات یا دیگر شعبہ جات کی تعلیم دینی ہے۔ اس منصوبے کی بنیاد ملک کی ضروریات پر ہونی چاہیے۔ جب ملک ایک ہے تو تعلیمی نظام بھی امیر غریب اور طبقاتی نظام ختم ہونا چاہیے۔ اور بعد تعلیم ادارے ایسے ہیں جن کی سرپرستی امریکی اور برطانوی یونیورسٹیاں کر رہی ہیں، اور وہاں پر طلباء کو اردو میں بولنے کی اجازت نہیں۔ ایسے ماحول میں طلباء ملی قوم، مذہبی اور ہم وطنوں کے لیے جذبات سے عاری ہو جاتے ہیں اور محض غیروں کے اعلی کار بن کر رہ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں کے لائے ہوئے نظام تعلیم کے ہولناک نتائج کا بخوبی اندازہ تھا، چنانچہ انہوں نے اس نظام پر شدید تنقید کی ہے۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائیں گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ اساتذہ تعلیم کے فروغ میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کی ذات طلباء کے لیے نمونہ ہوتی ہے، لہذا ضروری ہے کہ اعلیٰ ترین اخلاقیات کے حامل افراد کو اس شعبے میں آنے دیا جائے، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ دور میں اساتذہ کی تربیت پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، حالانکہ اساتذہ ہی نئی نسل کے کردار کی تعمیر کرتے ہیں۔ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، جس کی صنعت ہے روح انسانی۔ اساتذہ ہی تعلیمی شعبے میں اہم اور نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کے ذمہ نئی پودے کی تربیت اور اصلاح ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے فرائض صحیح طور پر سر انجام دیں تو تعلیمی نظام کی بہت سی برائیاں اور خامیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ امتحانات کے ناقص نظام، غیر معیاری جانچ، غیر معیاری اور جدید تقاضوں سے غیر آہنگ نصاب اور فرسودہ نظام ختم کرنے سے نظام تعلیم میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔
موجودہ نظام تعلیم سے ایسے افراد پیدا ہو کر معاشرے کا حصہ بن رہے ہیں جو مادیت کے حصول میں انسانی اور اخلاقی قدروں سے عاری ہیں۔ نظام تعلیم کو اسلامی طرز کے مطابق ڈھال کر ہمیں ایسے افراد بنانے ہوں گے جن میں اسلام سے محبت اور حضور اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی تڑپ ہو۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ خواتین کی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ مرکوز کرنی چاہیے اور ان کو تعلیم سے بہرہور کرنے کے لیے الگ یونیورسٹیاں اور دیگر تعلیمی ادارے قائم کرنے چاہیے، کیونکہ آگے چل کر انہیں خواتین نے بچوں کی تربیت کرنا ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ نیو پلین کا کہنا ہے، تم مجھے تعلیم یافتہ مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا۔ مرد و زن کی تربیت کے ادارے الگ ہونے چاہیے تاکہ دونوں بھرپور انداز میں اپنی شخصیت کا اظہار کر سکیں۔ مخلوط تعلیم اداروں میں خواتین کی شخصیت دب کر رہ جاتی ہے اور ان کی صلاحیتیں بہتر طور پر اجاگر نہیں ہو پاتی۔ ہمارے ہاں انگریزی ایک لازمی مضمون ہے اور بہت سے سائنسی مضامین بھی انگریزی ہی میں پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ ہماری ذہنی غلامی کا منہ بولتا ثبوت ہے اور ہمارے نظام تعلیم کی ناکامی کا ایک سبب بھی ہے، کیونکہ جتنا وقت طلباء انگریزی زبان میں مہارت حاصل کرنے میں صرف کرتے ہیں، اگر وہ یہ وقت کسی اور مضمون کو دیں تو یقیناً اس پر عبور حاصل کر سکتے ہیں۔ المختصر، ہمارا نظام تعلیم بہت ناقص ہے اور اس میں بہت سی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ اگر اس میں خاطر خواہ تبدیلیاں نہ لائیں گے تو وقت دور نہیں کہ جب معیار تعلیم کی پستی کی وجہ سے ہماری قوم تنزل کی راہ اتھاہ گہرائیوں میں جا گرے گی۔ زردار ہی ہیں کوپلیں کوئی صاحب سوچ، آئندہ نسل کے لیے تازہ نصاب سوچ۔ موجودہ نظام تعلیم کو درست اور بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مناسب منصوبہ بندی کی ضرورت ہے اور ایسے افراد کی بھی جو ذاتی اغراض کے بجائے اپنے کام سے مخلص ہوں اور تعلیم کے سسٹم کو مثالی بنا دیں تاکہ دوسری اقوام بھی ہمیں معتبر سمجھیں اور ہماری تقلید کریں۔ نظام تعلیم کی ترقی اور بہتری سے ہی ہمارے ملک اور نوجوانوں کی ترقی جڑی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب پاکستان کے نوجوان تعلیم کے میدان میں دنیا میں جھنڈے گاڑ دیں گے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔